السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ یہ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ انفارمیشن آپ کو دینی ہے جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے۔ عمران ریاض صاحب کی بھی آپ کو اپڈیٹ دیں گے کہ ان کے ساتھ اب کیا سلوک کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے یہ جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں کس طریقے سے اس کو اذیت دے رہے ہیں، اس کو سزا دے رہے ہیں اور اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن عمران ریاض خان وہیں پر ڈٹا ہوا ہے۔ اور تھوڑا میں آپ کو جو اس وقت جو چیزیں جس طرح شیپ لے رہی ہیں، آپ لوگوں کی جو جد و جہد ہے، جس طریقے سے آپ جلسوں میں آ رہے ہیں، وہ کیا اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے، گھبراہٹ کتنی ہو گئی ہے، اور اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہا کیا جا رہا ہے۔ مجھے میرے جو سورسز بتا رہے ہیں کہ انتہائی ہائی پروفائل ملاقاتوں کی درخواست کی گئی اور یہ کہا گیا کہ آپ اسلام آباد میں موجود جو شخصیات ہیں ان سے ملاقات کر لیں۔ یہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ ان کو یہ کہا گیا کہ اسلام آباد میں جو اہم ترین شخصیت ہے اس سے آپ ملاقات کر لیں، لیکن عمران خان کا ایک ہی جواب تھا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو جواب سن کر آپ کا دل یہ بڑا ہو جائے گا۔ عمران خان نے کہا کہ مجھے کوئی کسی سے ملاقات نہیں کرنی۔ اگر نمبر 1 جو اہم شخصیت، نمبر 1 جو اس وقت تمام جو کہا جا رہا ہے کہ سارے معاملات کو کنٹرول کر رہی ہے، اگر وہ مجھ سے ملنے کے لیے تیار ہے تو میں اس سے ملوں گا، لیکن ایک ایجنڈا پہلے طے کر لیں۔ ایجنڈا ہے صرف عام انتخابات، اس کے علاوہ میں کوئی ملاقات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی رعایت چاہیے، اگر احتجاج میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پلان میں کوئی تبدیلی چاہیے، کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں، بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن صرف اسی صورت میں کہ آپ ایجنڈے پر لے کے آئیں گے کہ الیکشن کی تاریخوں کو آپ نے طے کرنا ہے، اور یہ جو کرپٹ حکومت ہے، یہ جو اس وقت امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، یہ طے ہوگا کہ پہلے طے ہوگا یہ کہ اس حکومت کو جانا ہے۔ جو پریشانیاں، جو تکالیف اس حکومت نے دی ہیں اور جس طریقے سے یہ پاکستان کے معاملات کو پیچھے لے جا رہے ہیں، یعنی چین سے دور کر دیا ہے انہوں نے، روس سے دور کر دیا ہے، اور جس طرح یہ امریکہ کے آگے لمبے پڑ گئے ہیں، اس کے جو شدید نقصانات ہیں، میں اس لحاظ سے کسی چیز کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اور یہ سب کیوں ہوا؟ یہ اتنی بڑی تبدیلی کیسے ہوئی؟ اپوزیشن تو یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یعنی حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ جلسے بڑے چھوٹے ہوئے، لوگ نہیں نکلے، تو پھر ادھر گھبراہٹ اور کھلبلی کیوں ہے؟ اصل جو رپورٹس آئی ہیں وہ یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے ان احتجاجی جلسوں میں شرکت کی ہے کہ پاکستان ماضی میں کوئی بھی جماعت ایسا نہیں کر سکی۔ یعنی ایک وقت میں پورے پاکستان کے مختلف شہروں میں اتنا بڑا احتجاج نہ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں ہوا، نہ PNA کے زمانے میں ہوا، نہ اس سے پہلے جو بڑی بڑی تحریکیں چلی ہیں، کسی بھی تحریک میں ایسا نہیں ہوا۔ یہ ان کو بات ایجنسیز نے بتا دی ہے۔ اب اس کے بعد کوشش یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے معاملات جو ہیں وہ اس کو حل کیا جائے۔ اور آپ کو میں بتا رہا ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ اپنا جذبہ دیکھیں کیا ہے۔ کل جو ساہیوال میں ہوا، جو چیچا وطنی میں ہوا، گراؤنڈز بھر گئے تھے پانی سے، وہاں گراؤنڈ پہ کوئی جا نہیں سکتا تھا، 1 فٹ 6 انچ پانی کھڑا ہوا تھا، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے۔ یہ جو 90 موڑ پر جلسہ ہوا، یہ اس علاقے کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ، اور جتنے لوگ جلسہ گاہ میں تھے وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پر پانی کے اندر تھے، بچے، خواتین۔ خان کی جو گاڑی ہے وہ بھی جس طریقے سے گئی، اگر آپ فوٹیج دیکھیں تو تصور نہیں کو کر سکتا اس طرح کے احتجاجی جلسوں کا۔ اور ابھی جو خبریں آ رہی ہیں، عوامی جو سرویز آ رہے ہیں، 20 کی 20 سیٹس جو ضمنی انتخابات کی ہیں وہ جیت رہا ہے، وہ عمران خان جیت رہا ہے۔ لوٹے ہار رہے ہیں، لوٹوں کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں، چور چور کے نعرے لگ رہے ہیں۔ وہ ووٹ مانگنے کے لیے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اندر مت گھسیں، ہم سے بات مت کریں، آپ کو ووٹ نہیں دیا جائے گا۔ یہ ایک عوامی سینٹیمنٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور عمران خان اگلے 5-6 دنوں میں صرف عید کا دن جو ہے اور ایک کل کا دن وہ جلسے نہیں کرے گا، اس کے علاوہ وہ ہر کنسٹیچوئنسی میں 2-2 3-3 جلسے کر رہے ہیں خان صاحب، اور ایک سمندر ہے لوگوں کا جو امڑ آیا۔ لیکن جو بات میں نے آپ سے کہی ہے، اس سارے آپ کے جذبے کی وجہ سے اور جو گرفتاریاں ہیں اس کے باوجود کوئی نہیں گھبرا رہا اور سب وہیں پہ کھڑے ہیں۔ اور جس طرح کل لاہور ہائی کورٹ نے علیم عادل شیخ کو جو گرفتار کیا پنجاب حکومت نے، اور یہ کہا کہ انہیں سندھ گورنمنٹ کے کہنے پر ہم نے گرفتار کیا ہے،
ان کو جسٹس علی باقر نجفی نے ان کی رہائی کا حکم دیا اور کہا کہ آپ نے انہیں گرفتار پہلے کیا ہے، ایف آئی آر بعد میں درج کی ہے، غیر قانونی، بالکل بوگس ہتھ کنڈے۔ تو اب عدالتوں سے بھی تبدیلی کی ہوائیں آ رہی ہیں، اور جو طاقت کے محور ہیں وہاں سے بھی ان خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہم سے ملاقاتیں کر لیں۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ خان کیا کہہ رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ذرا اس جذبے پر جس کو یہ توڑ نہیں سکتے، عمران ریاض خان۔ کل کیا ہوا؟ کل عمران ریاض خان، دونوں عدالتوں نے، اٹک کی عدالت نے، پنڈی کی ایف آئی اے عدالت نے، دونوں نے اس کو کہا کہ یہ پرچہ نہیں بنتا۔ ایف آئی اے کے جج نے وہ جو پیکا کی ساری جو دفعات ان کے خلاف لگائی گئی تھی اس کے خلاف فیصلہ دیا، اور اس کے بعد جو اٹک کے جو مجھے اسپیشل جو جوڈیشل ان کے جو میجسٹریٹ ہیں انہوں نے ان کے خلاف جو پرچہ تھا اس کو خارج کر دیا۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں اب یہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک چیز آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جیسے ہی اٹک سے ان کو رہا کیا گیا، وہاں پر چکوال کی پولیس موجود تھی، وہاں پر پنڈی کی پولیس موجود تھی، وہاں پر گجرات کی پولیس موجود تھی، اور وہ سارے کے سارے عمران ریاض کو گرفتار کر کے اسی کیس میں، جس طرح کا اٹک میں کیس تھا جس میں ان کی بریت ہو چکی، جس کو میجسٹریٹ نے کہا کہ یہ پرچہ غلط ہے، اس کو خارج کر دیا جائے، اب وہ انہی الزامات کے تحت نئے اسی جو وہ ان کو دوسرے تھانوں میں لے گئے۔ یہ جو پہلے آپ کو یہ جو خبریں آ رہی تھیں کہ سرگودا میں بھی پرچہ درج کر دیا، حیدرآباد میں بھی کر دیا، ملیر میں بھی کر دیا، گجرانوالہ میں بھی کر دیا، چکوال میں بھی کر دیا، گجرات میں بھی کر دیا، یہ پرچے اسی پرپس کے تحت کیے جا رہے تھے کہ ایک پرچے سے بریت ہوگی تو دوسرے میں گرفتار کر کے پولیس پہلے صوبہ پنجاب میں سارا گھماتی پھراتی رہے گی، پھر اس کے بعد بلوچستان میں، پھر اس کے بعد سندھ میں، اور ساتھ یہ بتا رہے ہیں عمران ریاض کو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جو سورسز نے مجھے بتایا کہ کسی بھی جگہ تمہیں گولی بھی ماری جا سکتی ہے، تم ہٹ جاؤ عمران خان کی حمایت سے، بات کرنا بند کر دو، اپنے ابھی بھی تم وی لاگ تو نہیں کر رہے ہو اس لیے بند کر دو یہ بات، اور ہمیں گارنٹی دو کہ تم باہر جا کر واپس عمران خان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوگے۔ ڈرا رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، بجلی کے بغیر کمرے میں رکھا اسے تاکہ گرمی میں پانی میں جو گھڑا رکھا پانی کا اس میں گند تھا تاکہ پانی بھی نہ پی سکے، اسی ایک چھوٹے سے کمرے میں، کوئی وہاں پہ واش روم نہیں ہے، کپڑے بدلنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، دانت صاف کرنے کے لیے برش نہیں دیتے، شیو کے لیے ریزر نہیں دیتے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں دیتے، کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتے، گھر سے کوئی کھانا نہیں آنے دیتے۔ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی حمایت چھوڑ دو، اگر عمران خان کی حمایت نہیں چھوڑو گے تو یہ جو ہم تمہیں لے کے جا رہے ہیں مختلف جگہوں پہ، راستے میں کوئی ملزم، کوئی حملہ آور پارٹی حملہ کر سکتی ہے، اس میں آپ کی جان جا سکتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ جعلی پولیس مقابلے میں تمہیں مارا جا سکتا ہے۔ یہ ہے وہ چہرہ شہباز شریف کا، یہ وہ چہرہ ہے مریم نواز کا، یہ اصلی چہرہ ہے آصف زرداری کا، یہ اصلی چہرہ ہے مولانا فضل الرحمان کا، حمزہ شہباز کا، مریم نواز کا۔ اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو گرفتار ہوا ہے یہ عمران ریاض نہیں گرفتار ہوا، یہ میں بھی گرفتار ہوا ہوں، یہ ارشد شریف بھی گرفتار ہوا ہے، یہ پاکستان کے جو سارے صحافی ہیں یہ وہ گرفتار ہوئے ہیں، یہ سارے جو یوٹیوبر ہیں یہ وہ گرفتار ہوئے ہیں، یہ آپ گرفتار ہوئے ہیں۔ یہ صرف ایک اعصاب کو توڑنے کی بات ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں نہ عوام ٹوٹی ہے نہ یہ صحافی ٹوٹے ہیں، اور یہ سوال ہوتے رہیں گے۔ آج بھی ہم یہ سوال کر رہا ہوں میں اپنے اس وی لاگ میں، اس امپورٹڈ حکومت کو کس نے مسلط کیا؟ وہ کون ہیں جن کے چہرے ابھی نظر نہیں آ رہے؟ قوم تو جان چکی ہے، لیکن ذرا اپنے منہ سے بول دو کہ یہ جن کو آپ کرپٹ کہتے تھے، جن کو آپ بے ایمان کہتے تھے، ان کو کیوں آپ واپس حکمرانی میں لے آئے؟ اور اگر وہ کرپٹ نہیں تھے تو ہمیں کیوں کہتے تھے کہ وہ کرپٹ ہیں؟ اور اب اگر وہ کرپٹ تھے تو یہ بتاؤ کہ کیوں ان کو لے کے آئے ہو؟ جب تک ان سوالوں کے جواب نہیں ملتے اور انویسٹیگیشن نہیں ہو جاتی کہ کون تھے انٹرنل کریکٹرز اس ساری سازش کے، تب تک سوال ہوتا رہے گا اور آپ کسی کو خاموش نہیں کرا سکتے۔ اگلے ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔